مجيدا لم يزل محمودا لا يزال الصلاة والسلام على بعث الله المذيب والمهنجل والعاد البادي والكتاب الهادي الخارج لما سبق الفاتح من خلق المعلي الحق بالحق سيدنا ومولانا أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. صلوات الله وسلامه. عزیزان محترم، خلاق کائنات کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر مسلمان بنایا، پھر صاحب ایمان بنایا. انجمن صلاح حسین علیہ السلام کی جانب سے 1442 کا یہ عشرہ، جس کی آج دوسری مجلس ہے جھڈو شہر میں، آپ لوگوں کی عقیدت اور محبت کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو دیا جائے، اس سے آپ کا ایمان بھی مضبوط ہو اور اتحاد بھی مضبوط ہو. دیکھیے، میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں، ساری دنیا میں کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، اور یہ فرقہ واریت اس قدر زور پکڑ رہی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر قرار دے رہا ہے. لیکن جو ہمارا دشمن ہے کافر، وہ ہم سب کو مسلمان سمجھ کر مار رہا ہے. وہ یہ دیکھ کر نہیں مارتا کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے. اس نے تہیہ کر رکھا ہے کہ دنیا سے مسلمانوں کو مٹانا ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ساری دنیا مٹ سکتی ہے، اسلام نہیں مٹ سکتا. کیوں نہیں مٹ سکتا؟ اس لیے کہ جس کام کی بنیاد اخلاص اور اخلاق حسنہ سے ڈالی جائے وہ مٹ نہیں سکتا. دین اسلام کو بچانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں، قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں گئی. میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی، آج بھی ایک بات کہتا ہوں کہ مولانا سید ابو العالیٰ مودودی مرحوم نے جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جب حسین علیہ السلام کے پاس طاقت نہیں تھی تو کربلا گئے کیوں؟ یہ سوال آج بھی ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں. اس کا جواب انہوں نے بڑا خوبصورت دیا. سن 1945 میں پارٹیشن سے پہلے لاہور یونیورسٹی میں یوم حسین کے موقع پر ان سے یہ سوال کیا گیا، انہوں نے اس کا جواب دیا اور یہ پرنٹڈ موجود ہے.
آپ جماعت اسلامی کے دفتر سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر یہاں کوئی جماعت اسلامی کا ممبر بیٹھا ہے تو وہ آپ کو منگا بھی دے گا۔ انہوں نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ جب وہ اسٹیج پر آئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا، جتنے مسلمان بیٹھے ہیں مجھے ایک فیصلہ کر کے بتائیں کہ ایک ٹرین چلی اپنی منزل سے دوسری جانب، راستے میں دہشت گردوں نے ریل کی پٹڑی اکھاڑ دی۔ ٹرین میں تقریباً 2-2.5 ہزار آدمی مسافر سوار ہیں۔ 2 آدمیوں نے دیکھا کہ اگر ٹرین یہاں پر پہنچ گئی تو کئی ہزار لوگوں کی اموات ہوگی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں 2 کلومیٹر آگے ٹرین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، ٹرین کو بریک لگانے میں دیر لگے گی اور میں مر جاؤں گا۔ تو جب میں مروں گا، جب ٹرین مجھے ہٹ کرے گی تو میں مر جاؤں گا، تو ٹرین رکے گی۔ جب ٹرین رکے گی تو لوگ پوچھیں گے کہ اس آدمی نے اپنی جان کیوں دی؟ تو تم بتا دینا کہ ان 2-3 ہزار آدمیوں کی جان بچانے کے لیے اس نے قربانی دی۔ تو مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بتاؤ تم اسے خودکشی کہو گے یا شہادت کہو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم اسے شہادت کہیں گے۔ کہا اس میں ٹرین روکنے کی طاقت نہیں تھی تو کیا کیوں؟ اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس نے اسی طریقے سے 4,000 3,000 2,500 آدمی کی جان بچائی۔ تو کہا یہی وجہ ہے کہ یزید نامی بیماری اسلام کو لگ گئی تھی، اگر حسین قیام نہ کرتے تو قیامت تک دنیا یہ سمجھتی کہ خلیفہ رسول یزید جیسا ہوتا ہے۔ بدنام ہو جاتا، اسلام بدنام ہو جاتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا کہ آج 1945 کے اس یوم حسین سے خطاب کرتے ہوئے میں دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی حادثہ پیش آ جائے، کسی حادثے کی عمر 1-2 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، لوگ بھلا دیتے ہیں۔ 1400 سال سے ذکر حسین پڑھ رہا ہے، گھٹ نہیں رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ذکر کو جاری کرنے کے لیے ہمارے ارادے نہیں، کوئی اور ارادہ ہے تو اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کہ خلاق کائنات کا اعلان ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ اس آیت کو سمجھا نہیں گیا، لوگوں نے سمجھا بس کسی خانقاہ میں جا کے بیٹھ جاؤ یا پھر کسی مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ یا گھر میں مصلی بچھا کے بیٹھ جاؤ، اس کے بغیر ذکر خدا نہیں ہے۔ ذکر خدا کا مطلب زبان سے اللہ کرنا نہیں ہے، اللہ کی تسبیح کرنے کا نام ذکر خدا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قدم اٹھے تو اللہ یاد رہے، گھر میں رہو تو خدا یاد رہے، باہر نکلو تو خدا یاد رہے۔ اسے ہمارے ایک بہت بڑے مفسر تفسیر کبیر، تفسیر منہج الصادقین میں
اس کے تقریباً 11 یا 12 معنی بیان کیے ہیں قرآن مجید کی آیات سے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ کے سامنے بیان کروں. وہ فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. یہ جو ترجمے کیے جاتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تو یاد اسے کیا جاتا ہے جو بھول جائے. یہ ترجمہ ہی غلط ہے. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تو اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. پورے قرآن مجید میں اللہ نے ذکر 2 چیزوں کو کہا ہے. اس کو 2 چیزوں کو میں بیان کروں گا. لیکن ابھی جو بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو کیسے یاد رکھا جا سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم میرا ذکر رکھو کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو اس کے ایک معنی یہ ہے فَاذْكُرُونِي بِالدُّعَاء اذکرکم بالإجابہ. تم دعا کے ذریعے سے مجھے یاد رکھو میں قبولیت کے ذریعے سے تمہیں یاد رکھوں گا. دیکھیں یہ مطالب برسوں کے مطالعے کے بعد ہاتھ آتے ہیں. آسان نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا توجہ دیجیے گا. میں پھر آگے بڑھ کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دیگر باتیں بھی عرض کرنا ہے اور کوشش کروں گا کہ ایام میں آپ کی خدمت کر سکوں اور کچھ حق ادا ہو سکے. فَاذْكُرُونِي بِالدُّعَاء اذْكُرْكُمْ بِالْإِجَابَةِ. تم مجھے دعا کے ذریعے سے یاد کرو یاد رکھو میں قبولیت کے ذریعے سے تمہیں یاد رکھوں گا. اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کیا ادعونی استجب لکم. تم پکارو میں جواب دوں گا. میرا موضوع دعا نہیں ہے اس لیے میں اس پر زیادہ بحث نہیں کروں گا. پھر کہا فَاذْكُرُونِي بِالشُّكْرِ اذکرکم بالزیادہ. تم شکر کر کے یاد رکھو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر کے تمہیں یاد رکھوں. فَاذْكُرُونِي بِالِاسْتِغْفَارِ اذکرکم بالمغفرہ. تم استغفار کے ذریعے سے مجھے یاد رکھو میں مغفرت کے ذریعے سے تمہیں یاد رکھوں گا. اور اس کے لیے قرآن مجید میں آیت ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ میں بیٹھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مولا کائنات کے چچازاد بھی ہوتے ہیں اور مولا کے شاگردوں میں سے بھی. قرآن مجید کی زیادہ تر تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے پہنچی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس میرے مولا کے پاس ایک گروہ آیا. چند لوگ آئے کہنے لگے ہم بہت دور سے آئے ہیں ہمارے یہاں بارشیں نہیں ہو رہی دعا کریں کہ اللہ بارش دے. مولا نے فرمایا جاؤ استغفار کرو جاؤ استغفار کرو. وہ چلے گئے استغفار کیا. اس کے بعد میں دوسرا گروہ آیا مولا میرے یہاں اولاد نہیں ہے دعا کریں. آپ نے کہا جاؤ استغفار کرو. تیسرے آئے کہا ہماری نہریں خشک ہو گئی ہیں پانی نہیں ہے دعا کریں. آپ نے کہا استغفار کرو. چوتھا آیا کہا میرا باغ ہے اس میں پھل نہیں لگتا. آپ نے فرمایا جاؤ استغفار کرو جاؤ استغفار کرو. ایک نے کہا میرے پاس روزی نہیں ہے. آپ نے کہا جاؤ استغفار کرو. 8 آدمی آئے 8 نے الگ سوال کیے علی نے جواب ایک ہی دیا. اب اگر آپ جذبہ ولا کے ساتھ سنیں گے تو میں آپ کو ولایت کی معراج کراؤں گا کیونکہ ہم غدیر کے ولایتی ہیں نہ لاہور کے ولایتی ہیں اور نہ لندن کے ولایتی ہیں. ہماری ولایت غدیر سے ملی ہے ہمیں
اور یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ ولایت غدیر سے ملی۔ عزیزان گرامی، یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے۔ ابھی چند روز قبل میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، کوئی پرچہ تھا، اس میں دیکھا میں نے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جب میں نے غدیر کو پڑھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس کا ترجمہ لکھا ہوا تھا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ اب مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے اپنے کچھ پڑھے لکھے دوستوں کو بلوایا، مثلا حیدرآباد سے، وہ آئے، ان کے ساتھ گپ شپ کی، کھایا پیا، 2-3 دن وہ قیام کیا، گھومے پھرے۔ جب وہ جانے لگے خدا حافظ کے، اب وہ جھگڑوں سے چلے، بگڑی تک پہنچ گئے۔ اس نے ان کو فون کیا، کہا کہ واپس آؤ، ایک ضروری کام ہے۔ ان کا بھائی 3 دن ہو گئے گھر سے نکلے ہوئے، ہمیں گھر جانے تھے، کہنے لگے نہیں بہت توجہ رکھیے۔ بہرحال اس کی ضد پر، اس کے اصرار پر وہ لوگ واپس آئے۔ جب واپس آئے تو اس نے کہا کہ میں نے فقط اس لیے بلایا تھا تمہیں کہ میں تمہارا دوست ہوں، تم میرے دوست ہو۔ کہنے لگے تیرا دماغ خراب نہیں، اتنی دور سے یہ کہنے کے لیے بلایا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ مجھ سے لڑنے لگے۔ کہا لڑتے کیوں ہو؟ تم من کنت مولا کا ترجمہ کرتے ہو کہ تم جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ پیغمبر نے گھر جاتے ہوئے مسلمانوں کو واپس بلایا، پچھلے والوں کا انتظار کیا، یہ کہنے کے لیے کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ یہ غدیر کی ولایت ہے جسے ہم مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی ولایت کو نہیں مانتے۔ ولایتیں بہت ساری ہیں، ماں باپ کی ولایت بھی ہے، شوہر کی ولایت بیوی کے لیے بھی ہے، پڑوسی کے لیے بھی ہے، پوتے کے لیے بھی ہے، دادا کے لیے بھی ہے، لیکن جو ولایت اللہ نے نجات کے لیے عطا فرمائی ہے وہ ولایت غدیر سے ملی ہے۔ وہ ولایت، اچھا بہت سارے لوگ ہیں وہ اس سے غلط مطلب نکالتے کہ یہ ولی فقیہ کے مخالف ہیں۔ میں بحیثیت شیعہ کے تمام ان جوانوں سے سوال کرتا ہوں، ولایت فقیہ ہمارے لیے وہ ولایت ہے جو ہماری شریعت کے احکامات بیان کرتی ہے، ہمارے عقائد اور ایمان کے لیے نہیں، ہمارے اوپر واجب اطاعت سے ولی کی ہے۔ علی علیہ السلام کے علاوہ اور اہل بیت کے علاوہ ہم پر کسی کی ولایت واجب نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے شروع کی، اس کو تھوڑا سا توجہ رکھیے گا کہ غدیر والی ولایت کی بات ہو رہی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا میں آپ سے؟ سوال کس نے کیا؟ دوستوں سے اس نے سوال کیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ غدیر کی ولایت میں تو پیغمبر نے اعلان کیا، وہ یہ کہنے کے لیے نہیں کہ میں تمہارا دوست ہوں تم میرے دوست ہو۔ اس سے پہلے میں کچھ کہہ رہا تھا، یہ جو موضوع دوسری طرف نکل گیا، تو جواب ایک تھا، ماشاءاللہ یہ ہے۔ آپ تھوڑا سا بیدار ہو کر میرے ساتھ چلیں۔ تو جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ مولا آج تو کمال کر دیا، کبھی آپ یہ کرتے ہیں کہ سوال ایک ہوتا ہے جواب مختلف ہوتے ہیں، سارے لوگ آ کر ایک سوال کرتے ہیں، آپ جواب الگ الگ دیتے ہیں، آج آپ نے کمال کیا، سوال مختلف ہے جواب ایک ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ کیا عبداللہ ابن عباس سے کہا کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے مغفرت طلب کرو اس لیے کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔
اللہ سے مغفرت طلب کرو، وہ تمہارے لیے آسمانوں سے بارش بھی برسائے گا، تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا، تمہارے مال میں بھی اضافہ ہوگا، تمہاری نہریں بھی جاری ہوں گی، تمہارے باغات بھی میوہ فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آج سے پہلے میں نے یہ آیت کبھی مجمع پڑھے تو مزہ آئے گا نا۔ عزیزان گرامی، پانچویں امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا فرزند رسول، اللہ نے قرآن مجید ہمارے لیے آسان کر کے نازل کیا، لیکن بہت سی چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ امام علیہ السلام نے ایک بیج درخت کا اپنے ہاتھ پہ رکھا، یہ درخت آپ کے جھٹوں میں بھی شاید کہیں پر ہو، اور جو پرانے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، جانتے ہیں اس درخت کو کہتے ہیں بڑ، بہت بڑا ہوتا ہے، ہندو دیوان جو ہے اس کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ جب یہ بڑا ہو جائے تو 100 چارپائیاں اس کے نیچے ڈال دی جاتی ہیں، اتنی چھاؤں ہوتی ہے۔ امام نے اس کا بیج اپنے ہاتھ پہ رکھا، کہنے لگے یہ بتائیے کس چیز کا بیج ہے؟ اب اتنے بڑے درخت کا بیج سرسوں کے دانے سے، سرسوں
اس کا تیل نکالتے سرح، اس کے بیچ سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، خشخاش کے دانے سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ مولا نے ہاتھ پہ رکھ کے کہا یہ بتا یہ کس چیز کا بیج ہے؟ کہنے لگا یہ بڑ کے درخت کا بیج ہے۔ کس کا درخت کا بیج ہے؟ بڑ کے درخت کا بیج ہے۔ مولا نے کہا یہ بتا اس بیج میں درخت کی جڑیں ہیں؟ کہنے لگا ہاں ہے۔ توجہ رکھیے گا، دیکھیے یہ علمی گفتگو ہے، تھوڑا سا اس پر بھی بولا کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بھی بڑھے کہ ہم آپ کو وہ باتیں بتائیں جو آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ کہا اس میں جڑیں ہیں؟ کہا ہے۔ کہا اس میں درخت کا تنا بھی ہے؟ کہا وہ بھی ہے۔ چھوڑ وہ بھی ہے۔ کہا شاخیں ہیں؟ کہا وہ بھی ہے۔ کہا اس درخت کے پتے ہیں؟ کہا کہ پتے بھی ہیں۔ کہا اس کے بیج ہیں؟ کہا بیج بھی ہیں۔ کہا دکھا۔ وہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں سب کچھ ہے دکھا۔ کہنے لگا یہاں نہیں دکھا سکتا۔ کہا پھر کہاں دکھائے گا؟ کہا مولا اسے زمین میں دبا دیں، اس کی جڑ بھی نکل آئے گی، اس کا تنا بھی نکل آئے گا، اس کی شاخیں بھی نکل آئیں گی، اس کے پتے بھی نکل آئیں گے، اس کا پھل بھی ظاہر ہوگا۔ کہا بس تو نے اپنے سوال کا جواب خود دے دیا۔ جب اس بیج کو تو اپنے ہاتھ پہ رکھ کر اس کے اندر چھپے ہوئے راز نہیں دکھا سکتا تو جب تک بیج کو تراب کے حوالے نہیں کرے گا یہ بیج اپنے راز نہیں کھولے گا۔ قرآن کو جب تک ابو تراب کے حوالے نہیں کرے گا قرآن اپنا راز نہیں کھولے گا۔ اگر قرآن مجید اتنا ہی آسان ہوتا تو نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جبرائیل پہ حوالے کر کے مکے میں بھیج دیتا اور قرآن مجید لوگ سمجھنے لگتے۔ آج بھی بہت سارے لوگ بیچارے ایسے ہیں جو قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں، ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر وہ آ کر بحث کرتے ہیں۔ قرآن میں تو یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں تو ایسے لکھا ہے۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا کہ آپ سمجھ لیتے تو پھر پیغمبر کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ سنت صحابہ کی طرف جائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کیا قرآن پڑھ کے رسول کے پاس آ کے کہتے تھے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، یا یہ پوچھتے تھے آ کے کہ قرآن میں جو یہ لکھا ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اس پر کیسے عمل ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کتنی آیتیں ہیں، ایک آیت لے قرآن مجید میں جب آیت آئی اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، کیا صحابہ نے کہا کہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں؟ کیوں بھائی؟ قرآن میں رکوع کا ذکر بھی ہے، قرآن میں سجدے کا ذکر بھی ہے، قرآن میں قیام کا ذکر بھی ہے، قرآن میں تکبیر کا ذکر بھی ہے، قرآن مجید میں تشہد کا ذکر بھی ہے، قرآن مجید میں قنوت کا ذکر بھی ہے۔ تو آپ قرآن مجید سے آیتیں جمع کریں اور نماز پڑھیں، آیات جمع کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے نبی سے پوچھنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی عالم سے پوچھنے کی۔ آپ یہ آیتیں جمع کریں اور نماز مرتب کریں تو انشاءاللہ دنیا میں 5000 رنگ کی نمازیں ہوں گی، اس لیے کہ ترتیب تو قرآن مجید میں کہیں نہیں بتائی۔ اچھا رکعتیں کتنی پڑھیں گے؟ پورے قرآن سے مجھے رکعتیں بتا دیں۔ یہ جو ہر بات پوچھتے ہیں نا کہ ماتم قرآن سے دکھاؤ، تم ذرا نماز کا طریقہ تو قرآن سے دکھاؤ۔ یہ صرف لڑانے والی بات ہے اور کچھ نہیں، تمہارے لیے نہیں آیا، سمجھنے کی ضرورت ہے جو بات میں سمجھانے جا رہا ہوں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کیف نصلی، یا رسول اللہ کیسے نماز پڑھیں؟ آپ صحابہ سے زیادہ تو عربی نہیں جانتے نا، تو عرب کے رہنے والے ہیں، اچھا پیغمبر کے شاگرد ہیں،
وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد ہیں، اس کے باوجود کہ پیغمبر اکرم سے سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پھر بھی اگر کبھی رہ جاتی ہے تو مسجد سے باہر نکل کر دوسرے صحابہ سے پوچھتے کہ ابھی نبی کیا کہہ رہے تھے، ماذا قال آنفا، ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے۔ تو اگر صحابہ جو نبی کی محفل میں بیٹھتے ہیں انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو یہ 4 کتابیں پڑھے ہوئے ملا کو دین کیسے سمجھ میں آتا۔ سارا دن سو رہے میں نوکر صحابہ کا، یہ بتانے کے لیے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، تو جو صحابہ نے بتایا وہ تو مان لو۔ اگر صحابہ کی نوکری کرنی ہے تو کم سے کم انہیں کی بات مان لو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نبی کے پاس آئے، کیف نصلی، کیسے پڑھیں نماز؟ تو سرکار ختمی مرتبت نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ قرآن میں دیکھو اور پڑھ لو، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ کیف نصلی، کیسے پڑھے؟ پیغمبر نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جا کے پوچھو مفتی صاحب سے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، اگر یہ حدیث ہے تو پھر تو مسلمانوں کو یہ بات بتاؤ کہ جب اسلام کی اہم ترین عبادت نماز تم قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تو باقی کا دین قرآن سے لے کے کیسے؟ مت دھوکے دو مسلمانوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو۔ میں کل بھی کہہ رہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، جھوٹ نہ بولو، اور منبر پہ بیٹھ کے رسول کے جھوٹ نہ بولو، قرآن پر جھوٹ نہ بولو، رسول پر جھوٹ نہ بولو۔ نماز کون سی عبادت ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اچھا یہ بات بھی مجھے سمجھانی پڑے گی تھوڑی سی، یہ مسجد گھر اس میں کچھ پلر لگائے جاتے ہیں، عمارت بناتے ہیں پلر بناتے ہیں، پلر کو کہتے ہیں عربی میں عماد، کیا کہتے ہیں؟ عماد، تھم۔ اگر کسی بلڈنگ کا ایک پلر گر جائے تو پوری بلڈنگ نہیں گرے گی، وہ حصہ ڈیمیج ہوگا، حصے سے پلر گرے گا۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ الصلاۃ عماد الدین، میں نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین۔ تو فرق کیا ہے؟ سارے مسلمان توجہ کے ساتھ سنیں، غور کے ساتھ سنیں۔ عمود خیمے میں لگی ہوئی اس لکڑی کو کہتے ہیں جس پر خیمہ کھڑا ہوتا ہے، یہ گر جائے تو پورا خیمہ زمین پہ آ جاتا ہے۔ پورا خیمہ زمین پہ آ جائے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ فقد حدم الدین، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے اپنا دین کی عمارت گرا دی۔ ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها، اگر نماز قبول ہوئی تو باقی کے عمل بھی قبول ہوں گے، اور اگر نماز رد ہو جائے تو پھر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہ آئی ہے نا، یہ ہواؤں کو حلت جو نیب پہ بسن روز ذکر کرنا رہنا جی،
लाउड स्पीकर हुजे न हुजे, लाइट हुजे न हुजे, भाई तो कयो तव्हां भॼंदव न, मां हिते वेठो आहियां। ये खड़के जो होते हैं ना, ये शैतान की हरकतें हैं कि आपका ज़हन इधर उधर। आप मेरी तरफ देखें, मैं इंशाल्लाह ज्यादा ज़हमत नहीं दूंगा आपको, उतना ही वक्त पढ़ूंगा जितना मुझे पढ़ना है, ताकि दूसरी मजालिस भी हो। वरना आपको पता है मैं 1.5-2 घंटे से कम तो पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन इन अय्याम में दूसरी मजलिसें भी हैं, वो सारी इबादतें हैं और हम चाहते हैं कि सारी इबादतें अपने वक्त से हो। कल ताख़ीर हुई इसलिए कि बारिश थी और रास्ते खराब थे, आने जाने में ज़रा देर हो गई। इंशाअल्लाह हर दिन मजलिस अपने टाइम से होगी, अगर कोई मुश्किल ऐसी बरसात की पेश ना आई तो मैं अर्ज़ कर रहा था, इन क़ुबिला मा सिवा, अगर नमाज कबूल होगी, रोजा भी कबूल, हज भी कबूल, ज़कात भी कबूल, खुम्स भी कबूल, खैरात भी कबूल, वाइन रुद्दत रुद्द मा सिवा, अगर नमाज पलटा दी गई, न रोजा कबूल, न हज कबूल, न ज़कात कबूल, कोई चीज कबूल। तवज्जो है आपकी? ये वो इबादत है कि जिसके पीछे तमाम इबादतें खड़ी हैं, सबसे आगे ये है। हमने नमाज से पूछा, नमाज तू कैसे कबूल होती है? पता तो चले ना, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरी नमाज कबूल हुई या नहीं हुई। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा। मैं अपनी तरफ से फतवा नहीं देता, मैं अपनी बात करता ही नहीं हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का बयान, मुसलमानों के बड़े चौथे इमाम इरशाद फरमाते हैं, या अहले बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फरदुम मिनल कुरान अंज़लहु कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। ऐ अहले बैत रसूल, तुम्हारी फजीलत के लिए ये बात काफी है कि अल्लाह ने तुम्हारी मवद्दत और मोहब्बत को कुरान में आयत नाजिल करके वाजिब किया है, और ये बात काफी है तुम्हारी इज्जत के लिए। जो तुम पर दुरूद नहीं पढ़ता उसकी नमाज ही नहीं होती। सारी जिंदगी तस्बीह पढ़ो, सारी जिंदगी इबादतें करो, इबादतें कबूल होंगी नमाज के बाद, और नमाज कबूल होगी आले मोहम्मद पर दुरूद के बाद। अब एक सवाल पूछूं, देखिए ये जो मुल्लायत है ना, ये बड़ी खतरनाक है। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जिसे शिया सुन्नी सारे उलमा ने लिखा है, बयान किया है। खुदा गवाह है कि अगर मैं फिरके वारियत की बात ही नहीं करता, मैं लानत करता हूं जो फिरके वारियत की बात करना है। हमें इससे कोई गर्व नहीं। फिरका वारियत हराम है, इसलिए कि अल्लाह ने हमें कुरान का पाबंद बनाया है, हमें रसूल का पाबंद बनाया है, हमें यहाँ रहना है। तो अब जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि नमाज कबूल तो सारे अमल कबूल, नमाज रद्द तो सारे अमल रद्द। नमाज में अगर दुरूद न पढ़ा जाए तो नमाज रद्द। अल्लाह के रसूल ने बता दिया जब तक आले मोहम्मद पर दुरूद न पढ़ा जाए उस वक्त तक नमाज नहीं होती। ये बात तस्लीम है, सारे मुसलमान करते हैं, बस शिया छोटा वाला दुरूद पढ़ते हैं, बाकी मुसलमान लंबा वाला दुरूद पढ़ते हैं। बहरहाल वो भी है, अगर वो वाला भी पढ़ा जाए तो कोई हरज नहीं है। हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये मुख्तसर से। जो तफसील वाला है वो उसे दुरूद इब्राहिम ही कहा जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। यही वाला है, कोई गलती तो नहीं की, यही वाला है। तो अजीजान गिरामी, मैं पूछना ये चाहता हूँ, इसके अंदर असहाब का लफ्ज बढ़ा दो।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه وأزواجه وذرياته. پڑھو نماز میں. مولوی صاحب کہیں گے کہ نہیں یہ نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہ اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ نبی نے نہیں بتایا. یہ پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. تو اب آپ نے تسلیم کر لیا. ایک وہ ہیں جن کو نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی. ایک وہ ہیں جن کو داخل کیا جائے تو نماز نہیں. دو گروہ ہیں. ایک وہ ہیں جنہیں داخل کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی, اور ایک وہ جن کو خارج کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی. آل محمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے ان سب میں, سب ایک جیسے ہیں؟ ہو نہیں سکتا. اللہ کے بھیجے ہوئے سارے رسول ایک جیسے نہیں, تو نبی کے صحابہ ایک جیسے کیسے ہو جائے؟ پڑھو قرآن. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ جو رسول ہم نے بھیجے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے. 1,24,000 پیغمبر اگر میرے محمد کا کلمہ نہ پڑھیں تو نبی نہیں رہتے, اور نبی غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو محمد کی رسالت نہیں ہے. لگ جاتا توہین رسالت کا فتویٰ. کل کو ملا جا کے کھانے میں کہیں گے جناب کل توہین رسالت ہو گئی. میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, یہ قرآن سے آیت نکال دو, پھر جا کے ایف آئی آر کروا دو. سلوات بھیج دیں. اللہ نے کہا قرآن میں نا, قرآن بنیاد اسلام ہے. یہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہ واحد کتاب ہے جس میں کسی قسم کا نقص نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول پہنچا دیجئے وہ حکم جس کا آپ کے رب نے پہلے سے آپ کو حکم دے دیا. ما بلغت یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا جا چکا ہے. یہ غدیر میں نازل نہیں ہوا, نازل پہلے ہوا تھا, پہنچانے کا حکم آج آیا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے میرے رسول اگر یہ نہ پہنچایا تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اگر قرآن کی آیت یہ ترجمہ نہ ہو تو میں ابھی تھانے جانے کے لیے تیار ہوں. میرے ہاتھوں مت کڑیاں ڈال دیں. اور اگر ہے تو پھر مانو کہ اللہ نے کیوں کہا اپنے پیغمبر سے کہ اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ نہ پہنچایا تو تو نے کچھ نہیں پہنچایا. فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, تو نے رسالت پہنچائی ہی نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب سے کتنا سخت لہجہ استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ جس کی ولایت کا اعلان کیے بغیر مجھے تیری رسالت قبول نہیں تو کسی مسلمان کا اسلام کیسے قبول ہو بغیر علی کی ولایت کو. تو مسلمانوں کو صحیح رستہ دکھاؤ, مسلمانوں کو صحیح رستہ بتاؤ. جسے نہیں ماننا ہے کھل کے کہو کہ میں نہیں مانتا. دم ہے تو کہو میں علی کو نہیں مانتا. ادھر بھی کہتے ہیں ہم علی کو بھی مانتے ہیں.
یہ ماننے کا کون سا طریقہ ہے؟ یہ ماننے کا کون سا طریقہ ہے؟ بھائی اگر کوئی 3 خلافتیں ہیں جنہیں خلافت راشدہ کہتے ہیں، 4، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، یہ 4 خلافتیں ہیں جنہیں آپ خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی پہلی خلافت کا مخالف ہو جائے آپ کہتے ہیں کافر۔ مسلمانوں، اسلام ہے یہ، پاکستان نہیں۔ سرحد کا قانون کچھ اور ہو، پنجاب کا قانون کچھ اور ہو، سندھ کا قانون کچھ اور ہو، بلوچستان کا قانون کچھ اور ہو، اگر تمہارا ایمان ہے کہ پہلے خلیفہ کا مخالف کافر ہے، دوسرے خلیفہ کا مخالف کافر ہے، تیسرے خلیفہ کا دشمن کافر ہے، تو پھر علی کا دشمن امیر المومنین کیسے؟ ہمیشہ یاد رکھیں، دین اسلام وہ مضبوط قانون ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید سمجھتے ہیں، قرآن مجید سے سیکھتے ہیں، اللہ کی کتاب سے سیکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، چلیں آپ ہمیں سکھا دیں۔ مسلمانوں کو نہ لڑاؤ۔ جمعے کے خطبوں میں یہ ریڑھی چلانے والا بیچارہ جسے ہفتے میں 1 دن ٹائم ملتا ہے، اس کا سارا اسلام جمعے کے خطبے میں ہوتا ہے۔ وہ بھی ٹائم میں ملے ہو تو ٹھیک کا، نہ تمتھے جمعے تھے نہیں جا سکتے۔ بہت سارے تو وہ ہیں جو بیچارے صرف عید کے دن جاتے ہیں۔ اکڑا آٹھیا دیا کاٹھیا یا ساٹھیا آئے نا مثال مشاہدہ، آٹھیا اکڑا جمعے والا اٹھے دن، دوسرا ساٹھیا دیکھو عید دن یا کاٹھیا دیکھے جنازے دن اللہ اکبر۔ اور اب تو جنازے کی نماز میں بھی مسلمانوں نے پھڈا ڈال دیا ہے۔ خدا کی قسم ان مولویوں سے اللہ بچائے۔ اگر دیوبندی مر جائے، آپ کے شہر کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن جو میڈیا پر آ رہا ہے اسے، اور میں جہاں رہتا ہوں ٹھٹا میں، وہاں پر یہ ہے کہ اگر دیوبندی مر جائے اور دیوبندی مولوی نماز پڑھائے اور بریلوی بیچارہ اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھ لے تو مفتیوں کے فتوے آ جاتے ہیں کہ تہاں جو نکاح ٹوٹی ہوا وری پڑھو تہاں دیوبندی سے پوچھا نماز پڑھی کیا۔ ایسا ہے نہیں؟ کتنے ظلم کی بات ہے، خدا کی قسم۔ کیا دیوبندی نے اپنے ابا کا ذکر کیا تھا؟ اپنے مرشد کا ذکر کیا تھا؟ نماز کیسے پڑھا جاتا؟ یہی تو اللہ کا ذکر کیا ہوگا نا، جو بھی پڑھتا ہے جیسے بھی پڑھتا ہے۔ اور اگر شیعہ کے پیچھے پڑھ لے تو سارے بچے حرام، علم کے نیچے کا نکاح ٹوٹ گیا۔ بریلوی دیوبندی کے پیچھے پڑھ لے نماز نکاح کیا، اور بریلوی دیوبندی بریلوی کے پیچھے پڑھ لے تو ادھر مفتی نہیں چھوڑتے۔ کیا ہے؟ یہ دین کا کھیل ہے۔ خدا کی قسم یہ ہنس کے سننے کی نہیں، رونے کی بات ہے۔ مسلمان اللہ اکبر کہے۔ میں نے ابھی کہا تھا، پہلے بھی کہیں کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ ابھی ٹھٹا میں 5-6 مہینے پہلے ہمارے سید کا انتقال ہو گیا، بخاری سید کا۔ اس کی نماز جنازہ میں نے پڑھائی، اسی درگاہ کے ساتھ ہی پیچھے مدرسہ دیوبندیوں کا، اس کے مفتی بھی آئے ہوئے تھے، نماز میں شریک تھے۔ نماز جنازے کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ سائیں اساں جی چاہ پیندو؟ میں کہا بسم اللہ۔ میں چلا گیا ان کے ساتھ، میرے ساتھ اور بھی 2-4 معزز تھے۔
انہوں نے چائے منگائی، سموسے منگائے، پکوڑے منگائے، بسکٹ منگائے، پیٹیز، جو بھی خدمت کر سکتے تھے، بیٹھے کچہری میں۔ تو ایک شاگرد مدرسے کا مجھ سے کہنے لگا، سائیں ایک سوال پوچھا؟ چون لگو سائیں ایران میں سنی کی مسجد چھوڑا، ایران میں سنیوں کی مسجد کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کہا میں نے کہا ایران وہ جگہ ہے جہاں شیعوں کی مسجد بھی نہیں ہے۔ اگر بات سب کی سمجھ میں آئے تو میں جملہ کہنا چاہتا تھا، مجھے ہاتھ اٹھا کے بتانا کہ بات سمجھ میں آئی ہے۔ میں نے کہا شیعوں کی مسجد بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے پھر شیعہ مسجد نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا وہ اللہ کے گھر میں پڑھتے ہیں، وہاں مسجد شیعہ سنی نہیں ہوتی ہے۔ یہ تمہارے ہاں پاکستان اور بر صغیر میں مسجد شیعہ سنی ہوتی ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ آپ چلیں میرے ساتھ، سیستان سے لے کر زاہدان سے لے کر اور سارے ایران میں تلاش کریں، جن علاقوں میں اہل سنت مسلمان زیادہ رہتے ہیں وہاں اہل سنت پیش نماز ہوتا ہے اور شیعہ اس کے پیچھے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ شیعوں کے چند گھر ہیں، وہاں قبضے کی زمینوں پہ مسجدیں بنا کے آذانیں نہیں دیتے۔ رام رام جپنا پنایا مال اپنا۔ ہمارے یہاں پاکستان میں کیونکہ دین داری نہیں ہے، شیعوں کو قبضہ کرنا ہو تو علم لگا لیتے ہیں، سنی کو قبضہ کرنا ہو تو مسجد بنا دیتے ہیں۔ نہ یہ علم لگانا جائز، نہ یہ مسجد بنانا جائز۔ یاد رکھنا، قبضے کی زمین پہ جو مسجد بنے گی اس میں نماز حرام ہے، نہیں ہوگی نماز، چاہے قاری سارا قرآن بھی پڑھتے تو نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پرائی زمین ہے۔ ایران میں مسجدیں بنتی ہیں سرکار کے پیسے سے، پرائیویٹ مسجدیں نہیں ہوتی، پیش نماز بھی سرکاری ہوتے ہیں۔ جس علاقے میں سنی مسلمان زیادہ ہیں وہاں سنی پیش نماز رکھا جاتا ہے، تنخواہ ایران گورنمنٹ دیتی ہے۔ جہاں شیعہ علاقے میں شیعہ زیادہ ہیں، دو چار گھر مسلمان سنی مسلمانوں کے ہیں، وہاں شیعہ پیش نماز ہوتا ہے، وہاں سنی ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں۔ وہاں پارلیمنٹ میں بھی سنیوں کے وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں اور پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں۔ اگر یہ مفتی تمہیں یہاں بھی جھوٹ بولے، کم سے کم گوگل کھول کر دیکھ لو، یوٹیوب کھول کر دیکھ لو۔ اب بھی 1400 سال کے بعد بھی ملا جھوٹ رول رول کر مسلمانوں کو لڑانا چاہتا ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ خدا کی قسم دل روتا ہے ایسے سچے مسلمان جو ملاؤں کے لڑانے کے باوجود نہیں لڑتے، ورنہ ان کا بس چلے تو گھر گھر خون ریزی کرائے۔ یاد رکھیے مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں نماز ہوتی ہے۔ مسجد نہ شیعہ ہوتی ہے، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اب اس کے لیے میں مثال دوں آپ کو، دیکھیے حضرت ابو طالب علیہ السلام جنہیں ناسبی مسلمان نہیں مانتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سنی نہیں مانتے ہیں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ اہل سنت نے اتنی کتابیں لکھی ہیں جناب ابو طالب پر، اتنی شیعوں نے بھی نہیں لکھی۔ ناسبی جو مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں، اعلان رسالت سے پہلے خانہ کعبہ وادی میں چاروں طرف پہاڑیاں، آج کا خانہ کعبہ نہیں، آج سے 200-400 سال پہلے بھی خانہ کعبہ کی حالت یہ نہیں تھی جو آج ہے۔ اب تو ڈینڈریج سسٹم بھی ہے اور پانی بھی نکل جاتا ہے اور سب کچھ ہے۔ اس زمانے میں پہاڑوں سے جو پانی آتا تھا وہ سارا خانہ کعبہ کے چاروں طرف جمع ہو جاتا تھا، اس سے خانہ کعبہ کی عمارت ڈیمیج ہو گئی، شہید ہو گئی۔ مکے والوں نے چاہا کہ اس کعبے کو دوبارہ سے تعمیر کریں، چندہ جمع کیا،
اس لیے کہ ہم اپنا گھر تو اپنے پیسے سے بناتے ہیں، اللہ کا گھر چندے سے بناتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے گھر بنانے سے ملے گا کیا؟ بڑی مشکلوں سے چندہ نکلتا ہے۔ حالانکہ یہ گھر وہ ہے کہ اگر کوئی اس گھر کی خدمت کرے تو زندگی میں کبھی تکلیف میں نہیں آئے گا۔ رسول اسلام کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں پریشانی مالی ہو، مسجد کی صفائی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گھر کی برائیوں کو صاف کر دے گا۔ مسجد چندہ ہوا، مکے کے لوگوں نے چندہ کیا کعبہ بنانے کے لیے۔ جب خانہ کعبہ کے لیے پیسے جمع ہو گئے تو بنیادیں کھودی گئیں تاکہ دوبارہ سے ان پتھروں کو ان کی جگہ پہ رکھا جائے۔ تو صبح کو جب تعمیر کے لیے گئے معمار کو لے کر تو دیکھا خانہ کعبہ کی بنیاد میں اتنا بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے کہ اگر اس کا منہ کھل جائے تو دو چار میرے جیسے تو ایسے نکل جائے پتہ بھی نہیں چلے۔ اور کون جائے قریب؟ پتھر مارے، تیر مارے، نیزے مارے، تلواریں پھینکی، اس پر کوئی اثر نہیں۔ اس لیے کوئی بھیجا ہوا اللہ کا تھا۔ گھبرا گئے، جب 2-3 دن اسے ہٹانے میں ناکام ہو گئے تو آئے سردار قریش حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے ابو طالب اے سردار، ہم کعبہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کعبہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کعبے کی بنیادوں میں ایک اژدہا، ایک بلا آ کے بیٹھ گئی ہے، تو کسی صورت بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے پتھر مارے، نیزے مارے، سب کچھ کیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی، نہ اس پر کوئی اثر ہوتا۔ جناب ابو طالب نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی وقفے کے فوراً جواب دیا، کہا جاؤ، جو مال تم نے جمع کیا ہے اس میں حرام کا پیسہ بھی ہے، حلال کا بھی ہے، دونوں پیسوں کو الگ کرو، اس لیے کہ خدا کا گھر حرام کے پیسوں سے نہیں بنتا۔ یہ جس کعبے کو اللہ نے عالمین کے لیے ہدایت قرار دیا ہے، اس میں حرام کا پیسہ نہیں لگ سکتا۔ تو جناب ابو طالب نے فتویٰ دے کر بتا دیا کہ ہیروئن کے پیسے سے، چرس کے پیسے سے، جوا کے پیسے سے، سود کے پیسے سے، رشوت کے پیسے سے مسجدیں نہیں بنا کرتی، یہ اللہ کا گھر ہے، اسے پاک پیسے سے بناؤ۔ ہمارے ہاں زیادہ تر ایسے لوگ جن کے پاس ھذا من فضل ربی کی مالیت زیادہ ہوتی ہے، وہ مسجد میں بہت زیادہ چندہ دیتے ہیں، اور لوگ کہتے بھی ہیں فلانے کے بس داڑھی، نماز، روزو، گھرن بیاز کے 1000 روپے مشکل سے کرتے ہیں، فلاں جواریہ، بیاجیہ، رشوت کھوڑا، اللہ کے نالے تک ٹھوک گا۔ 5 لاکھ روپے جو ٹیکڑی نہیں تھے وہیں ٹھاؤ، کھٹی پہ ہوتے بڑی اچھی جو۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ بنیاد اسلام ہے۔ فرماتا ہے حرام کے مال کو میری راہ میں خرچ کرنے کا سوچو بھی مت، کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچ پر ہی پابندی۔ میرے راہ میں اللہ کو حرام کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گناہ ہے، گناہ بلکہ گناہ کبیرہ کہ اللہ کے گھر میں حرام کا پیسہ لگایا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ابو طالب علیہ السلام نے اس دن فتویٰ دیا جب ابھی شریعت قرآن کی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ ابو طالب علیہ السلام اس صاحب ایمان کا نام ہے کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں علموا اولادکم شعر ابی طالب لأن فی دین اللہ، اپنے بچوں کو میرے بابا ابو طالب کے اشعار یاد کرایا کرو، اس لیے کہ اس میں اللہ کا دین موجود ہے۔
میرے دوستو بڑا خطرناک وقت آ گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین قبول کیا ہے تو کوئی اللہ پر بہت بڑا احسان کیا. اللہ سے تو تھوڑا آسان نہیں میرے دوستو. بس ٹائم بہت ہو گیا. پھر انشاءاللہ کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. آج سے اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ دین کو قرآن سے سمجھو, دین کو قرآن مجید سے سمجھو. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر دین اتنا اہم نہ ہوتا تو حسین جیسی شخصیت دین پر قربان نہ ہوتی. وہ حسین علیہ السلام جو رسول کا نواسہ ہے, علی کا لخت جگر ہے, بطول کا بیٹا ہے, حسن کا بھائی ہے, جنت میں جانے والے جوانوں کا سردار ہے. کہتا جو ہوتا ہے ہوتا رہے, جو ہوتا ہے ہوتا رہے. انکار نہیں. ان لم یستقم دین جدی الا بقتل فیا سیوف قدیمی. امام کے فرمان کو کسی شاعر نے اپنے شعر میں نقل کیا ہے کہ اے اللہ کے دین, اگر میرے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا قتل کے بغیر, آؤ تلوار و حسین کی گردن حاضر. میں اپنا سر تو دے سکتا ہوں لیکن دین کو مٹنے نہیں دوں گا. آج 2 محرم کا دن گزر گیا. آج وہ دن ہے کہ جب امام کربلا پہنچے ہیں. عزاداروں, امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے نزدیک پہنچے تو حر کے لشکر سے مقابلہ ہوا. حر نے آ کر امام کو سلام کیا. امام نے سلام کا جواب دیا. میرے امام نے جو رحمت للعالمین کا جانشین بھی ہے اور وارث بھی ہے, کہتے ہیں حر تیرے لہجے میں کپ کپاہٹ ہے, تیرا چہرہ زرد ہے, تیرا جسم کانپ رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا فرزند رسول میرے لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا. جنگ تو آج ہی ختم ہو جانی تھی, پانی نہ پلاتے لشکر والے پیاسے مر جاتے. لیکن ساقی کوثر کا بیٹا ہے, رحمت للعالمین کا جانشین نواسہ ہے. فرماتے ہیں عباس بھائی مشکیزوں کے دہانے کھول دو, حر کے لشکر کو سیراب کرو. حر کا لشکر پیاسا تھا, پانی پی چکے, بس نہیں. امام نے فرمایا حر کے لشکر میں جو جانور ہیں, گھوڑے ہیں, اونٹ ہیں, ان کو بھی پانی پلاؤ. اور امام نے ایک تاکید کی, سنو جانور ایک دفعہ میں پانی نہیں پیتا, 3 دفعہ منہ ڈال کر جانوروں کو پانی پلاؤ. جانوروں نے پانی پیا. امام نے فرمایا عباس بھائی یہ جانور صحرا کی دھوپ میں تپے ہوئے ہیں, کچھ پانی ان کے سموں پر ڈالا جائے. ان کے سم گرمی کی وجہ سے تپ گئے, ان پر پانی ڈالو. کسی نے کہا مولا ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, عورتیں ہیں. کہا ان کا اللہ حافظ ہے, میں مخلوق خدا کو پریشان نہیں دیکھ سکتا. میں مخلوق خدا کو پریشان نہیں دیکھ سکتا. بس عزیزان گرامی ایک مرتبہ پانی پلا چکے تو نماز کا وقت ہوا. امام نے کہا صفے بیان. فرمایا حر نماز الگ پڑھو گے یا ہمارے ساتھ؟ کہا فرزند رسول آپ کے ہوتے ہوئے یہ سعادت ہے کہ میں آج نماز آپ کے پیچھے پڑھی. نماز کے بعد حر چونکہ آیا تھا امام کا رستہ روکنے کے لیے, اسے یہ یقین نہیں تھا کہ فرزند فاطمہ کو شہید کر دیا جائے گا, فرزند فاطمہ پر پانی بند کر دیا جائے گا. آگے بڑھا اور امام سے کہا مولا میں آیا ہوں آپ کو 2 پیغام دینے ہیں.
یا بیعت کریں یا پھر آپ کو میں قید کر کے کوفے لے جاؤں۔ امام نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام نے گھوڑا بڑھانا چاہا، حر نے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالا۔ امام نے کہا سکیلت کا امو کا ماں ترید، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے کیا چاہتا ہے؟ حر نے جواب میں کہا حسین آپ کی مادر گرامی پر سوائے درود و سلام کے کچھ نہیں پڑھا جا سکتا۔ اگر کوئی اور مجھے یہ جملہ کہتا تو میں پلٹ کے یہی جملہ کہتا۔ جب ماں کا نام آیا یہ جناب عباس تلوار لے کر آئے، کہا مولا کس نے میری شہزادی کا نام لیا؟ امام نے کہا بھیا صبر کرو، چلے۔ حر کا لشکر ساتھ ساتھ چلا۔ جب کربلا کی زمین پر پہنچے امام تو گھوڑا رک گیا۔ امام نے کوشش کی، گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ 7 سواریاں امام نے تبدیل کی، 7 سواریاں چلنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے خاک کربلا کو اٹھایا، سونگھا اور کہا کہ ہاں یہی ہمارا مقتل ہے۔ ایسے میں ہوا کا جھونکا چلا، مٹی اڑی، میرے بھائی کو بلا کے لا۔ جناب امام حسین کو بلانے کے لیے امام گئے، کہا بھیا جلدی زمین سے چلو، اس زمین سے مجھے تمہارے خون کی بو آ رہی ہے۔ امام نے فرمایا بہن زینب لیکن مجھے یہاں شہید ہونا ہے۔ آپ نے وہاں زمین کے لوگوں کو بلایا اور کہا بتاؤ اس علاقے کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا نینوا، ایک آدمی نے کہا کہ اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ اور امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر علیہ السلام جو پہلو میں کھڑے تھے کہا بابا یہ کلمہ استرجاع پڑا؟ کہا ہاں بیٹا یہ ہماری مقتل گاہ ہے۔ کہا لسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا حق پر ہیں۔ تو امام جناب علی اکبر کہتے ہیں پھر پرواہ نہیں، موت مجھ پر آ پڑے یا میں موت پر جا پڑے۔ آپ نے زمین کے مالکوں کو بلایا، کہا اس کی قیمت لگاؤ۔ کہا فرزند رسول یہ آپ کے لیے ہبہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے خریدنی ہے۔ 8 کلومیٹر کی زمین 60,000 دینار میں حسین علیہ السلام نے خریدی۔ خریدنے کے بعد قبیلہ بنی اسد کے مردوں سے کہا دیکھو ہم یہاں عاشور تک تمہارے مہمان ہیں، عاشور کے بعد ہم شہید ہو جائیں گے، بس ہماری تم سے 2 ہی خواہش ہے، یہ زمین تمہاری ہے، تم اس زمین پہ کاشت کرنا، زمین کھانا، بس 2 وصیتیں ہیں۔ ایک وصیت یہ ہے کہ جب ہم شہید ہو جائیں اور دشمن اپنے لاشیں دفنا کے چلے جائیں تو تم آ کر ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ جب میری قبر بن جائے، روزہ بن جائے، اور جب یہاں میرے زائر آئیں تو انہیں 3 دن تک میرا مہمان رکھنا۔ خیمے دریا پر نصب ہو گئے۔ عزاداروں عبید اللہ ابن زیاد ملعون کی طرف سے فرمان آیا کہ حسین کے خیمے کو دریا سے اکھاڑ دیا جائے، حسین پر پانی بند کر دیا جائے۔ امام اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے، جناب عباس علیہ السلام خیموں کا پہرا دے رہے تھے۔ لشکر کے سپاہی نے آ کر جناب عباس علیہ السلام کو حاکم کا پیغام دیا۔ جناب عباس علیہ السلام نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں سے خیمے اکھڑ جائیں۔ ایک مرتبہ اس نے جناب عباس علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو یہاں سے خیمے ہٹانا پڑیں گے۔ عباس نے تلوار کے ذریعے سے ایک خط کھینچا، آواز دی تم میں جرأت ہے تو یہ خط پار کر کے ادھر آ جاؤ، میں دیکھتا ہوں تمہاری کتنی جرأت ہے۔ ادھر جناب عباس کی آواز بلند ہوئی، ادھر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جناب فضہ سے کہا کہ دیکھ تو صحیح میرا شیر کیوں بپھر گیا۔ آج جناب فضہ نے آ کر بتایا لشکر کے لوگ آئے ہیں کہ خیمہ اکھاڑا جائے، عباس جلال میں ہے۔
جناب زینب کبریٰ گئیں، بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کر اٹھایا، کہا جلدی جاؤ عباس جلال میں آ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ چھڑ جائے۔ امام آئے، بھائی کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس خیمے اکھاڑو، کہا مولا مجھے اجازت دے دو کہ میں انہیں واپس بھیج دوں۔ کہا میں پانی پر جنگ نہیں کروں گا، خیمے اکھاڑے جائیں۔ خیمے کے اکھاڑنے کا حکم ملا، عباس روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے۔ بس عزادارو، ایسے میں امام نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھایا، کہا عباس رو کیوں رہے ہو؟ کہا مولا میرے بابا نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا کہ مجھے ایسا بیٹا دے تو کربلا میں حسین کی نصرت کرے۔ آج مدد کا وقت آیا ہے تو آپ اجازت نہیں دیتے۔ بس عزیزو، میں نے مجلس تمام کی، بارش برسنے لگی ہے، میں ایک ہی شکوہ کرتا ہوں، وہ کسی شاعر نے کیا تھا، اے بادل اس دن کیوں نہ برسا جب حسین۔ ہاں عزیزان گرامی، خیمے اکھڑ گئے۔ تاریخیں کہتی ہے کہ 7 دن پانی بند رہا، 7ویں کو پانی بند ہوا، 7ویں کو پانی بند نہیں ہوا، پانی تو 3 تاریخ کو بند ہو گیا تھا، جب خیمے اکھڑے تھے 7ویں کو پانی ختم ہو گیا تھا۔ بس عاشور کے دن جنگ لڑی، میں دادم تحمت نہیں دیتا، برسات شروع ہو گئی ہے۔ 2 جملے سن لیجئے، مجلس تمام ہوگی۔ خود آیا، کہنے لگا مولا سب سے پہلے میں نے رستہ روکا تھا، آج میں آیا ہوں آپ سے معافی مانگنے کے لیے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ فاطمہ کے لال نے کہا، تیری ماں نے تیرا نام بڑا اچھا رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ عزادارو، جب حر کو معافی مل گئی، حر نے بازو جوڑ کے کہا، ہاتھ جوڑ کر کہا، مولا مجھے اس بی بی سے بھی معافی دلوا دے جس کی چیخ نکلی تھی جب میں نے لگام فرض پہ ہاتھ رکھا تھا۔ گئے جناب امام مظلوم خیمے میں، کہا بہن حر معافی مانگنے آیا ہے، کہا میں نے بھی معافی، میرے بابا نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ اور اجازت لے کے میدان جانے لگا۔ بیٹے نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، میرے ہوتے ہوئے باپ میدان میں چلا جائے۔ بس عزادارو، حر کا بیٹا میدان میں گیا، مجلس تمام ہو گئی۔ تھوڑی دیر توجہ رکھیے، اس بارش کو یاد کر کے روئیے گا کہ یہاں بارش برس رہی ہے، کربلا میں حسین کے بچے پیاسے ہیں، الاتش کی سجائیں بلند ہیں۔ ایک مرتبہ حر کا بیٹا لڑتے لڑتے جب گھوڑے سے زمین پر گرا، آواز دی یا ابتا ہو درکنی، بابا میری مدد کو آؤ۔ حر ایسے دوڑا جیسے شیر شکار پر دوڑتا ہے، لیکن جب بیٹے کے لاشے پر آیا دیکھا حسین کھڑے ہیں۔ کہا مولا آپ غلام زادے کی لاش اٹھانے آئے ہیں؟ آواز دی حر مجھے معلوم نہیں، میرے نانا کی شریعت میں جوان بیٹے کی میت بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا، میرے نانا کی شریعت میں بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ مولا آپ نے حر کو تو روک دیا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب علی اکبر آواز دیں گے کون ہوگا جو علی اکبر کا لاشا